شیریں سخن اور لوگوں کی دل آزاری سے بچنے والی عظیم و جلیل شخصیت ہے۔ کل ہم آپ کی سخاوت کے بارے میں ذکر کر رہے تھے کہ آپ نے 3 مرتبہ اللہ کی راہ میں گھر کا سارا سامان تصدق کیا، 2 مرتبہ کل کا کل اور 1 مرتبہ نصف سامان اللہ کی راہ میں خیرات کیا۔ منقول ہے کہ آپ سے 1 مرتبہ کسی بندے نے یہ کہا کہ اے امام کریم، آپ تو سخاوت میں بہت فضول خرچی کرتے ہیں، آپ ایک بندے کو 1 لاکھ روپیہ مرحمت فرما دیتے تھے۔ تو کہنے والے نے کہا کہ آپ فضول خرچی کر دیتے ہیں، تو سرکار سیدنا امام عرش مقام نے جواب میں ارشاد فرمایا، سخاوت میں بھلائی ہے اور بھلائی میں کوئی فضول خرچی نہیں ہوتی، اور فضول خرچی میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ یہ ایک آپ نے رہنما اصول عطا کیا ہے، کیونکہ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ تو جس طرح حلال ذریعے سے کمانا ضروری ہے، ویسے ہی اسے صحیح راستے پر لگانا بھی ضروری ہے۔ اور حضرت امام عرش مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے تو سخاوت کے دریا بہائے مستحقوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے۔ آپ تشریف فرما تھے مسجد نبوی علیہ صاحبہ صلاۃ وسلام میں، تو آپ نے ایک بندے کو سنا جو اللہ رب العزت کے دربار میں مصروف دعا تھا، اور وہ سلسلہ معروضات میں اس پاک بلند پروردگار جل جلالہ کے حضور عرض کر رہا تھا، اے مالک، مجھے 10,000 درہم کا مالک بنا دے، میں فقر میں مبتلا ہوں۔ حضور امام کریم وہاں سے اٹھے، آستانہ پر تشریف لائے اور 10,000 درہم اپنے خادم کے ہاتھ اس کے لیے بھیجے کہ یہ اس کو دے دو۔ یعنی وہ بندہ رب کے دربار سے دعا کر رہا ہے اور بیٹھا سخی کے پہلو میں ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے سخاوت کی بہار ڈالی ہوئی ہے، تو اسی وقت اس کی دعا اس کریم کے دربار میں قبول ہوئی اور ذریعہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علی جدہ الکریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات بنی۔ اسی طریقہ کے ساتھ یہ بھی منقول ہے کہ 1 مرتبہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ اس قدر سخاوت کیوں کرتے ہیں، تو آپ امام پاک کا جواب سنیے، اور یہ جواب دل کی تختی پہ نقش کرنے والا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میرا اپنے رب کے ساتھ ایک معاملہ ہے کہ وہ مجھے دیتا ہے تو میں اس کی مخلوق پر خرچ کرتا ہوں، میں جب مخلوق کو دینے سے نہیں رکتا تو میرا پروردگار بھی مجھ پر عطا کرنے سے نہیں رکتا، وہ مجھے عطا کرتا ہے۔ ڈرتا ہوں کہ اگر میں لوگوں پر خیرات کرنے سے ہاتھ روک دوں تو وہ مجھے نوازنا نہ روک دے، اس لیے میں اس کی مخلوق پر دل کھول کر سخاوت کرتا ہوں۔ یہ ایک رہنما اصول ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ کی سیرت کا، کہ بندہ اس اصول کو ذہن میں رکھ لے کہ اگر وہ اللہ کی مخلوق پر آسانیاں کرے گا تو یہ نہیں ہے کہ اللہ کے دربار سے اسے آسانیاں نہیں ملیں گی۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا، جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو، عرشوں کا مالک جل جلالہ تم پر رحم فرمائے گا۔ حضرت امام حسن کریم علی جدہ الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کئی القابات ہیں، جیسا کہ ہم نے کل اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار بھی پڑھے۔ انہی میں سے آپ کے القاب اسماء صفاتیہ میں سے ایک لفظ ہے سید، اور یہ سید کا معنی ہوتا ہے سردار، قوم کا مقتدا اور پیشوا۔ یہ وہ لقب ہے جو خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گود میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کو بٹھا کر عطا فرمایا۔ سیاح کے اندر یہ مشہور حدیث ہے کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا، اور یہ صلح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوئی، اور اس صلح پر آپ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں نے تنقید بھی کی، اور بعض یہ الفاظ کہتے تھے کہ اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ حلم کے بادشاہ تھے، تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، تم مجھے جیسے بھی جملے کہو، لیکن میں اپنے ہاتھوں کو مسلمانوں کے خونوں سے رنگین نہیں کر سکتا۔
تو بات ہو رہی تھی کہ آپ کا لقب سید ہے، سردار۔ اب یہاں ایک بڑی ایمان افروز حدیث پاک سماعت کیجئے، جسے حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا کہ حضور سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کریمہ حضرت سرکار سیدتنا بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہا وبارک وسلم، حضور سید العالمین اکرم الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں حاضر ہوئیں، اور یہ وہ ایام تھے جنہیں میرے آقا علیہ السلام کے ایام وصال یعنی ظاہری حیات طیبہ کے آخری ایام تھے، اور مخدومہ اس کیفیت مبارکہ میں حضور کے دربار میں حاضر ہوئیں کہ 7 حضرات امامین کریمین سیدین سعدین سبتین نیرین قمرین منورین رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے۔ اب حضرت مخدومہ نے حضور پر نور علیہ السلام کی خدمت میں کیا عرض کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنے ان شہزادوں کو اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیں۔ آپ انہیں کیا عطا فرماتے ہیں؟ سیدہ نے وراثت کا جو لفظ استعمال کیا ہے اس کا آپ کو سمجھ جو ہے وہ جواب میں مل جائے گی، جو حضور علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا۔ حضور انہیں اپنے شہزادوں کو کیا عطا فرماتے ہیں آپ اپنی وراثت میں سے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حسن میری ہیبت اور سرداری کا وارث ہے، اور حسین میری جرت اور سخاوت کا وارث ہے۔ حضرت امام حسن کو اللہ تعالیٰ نے سرداری عطا فرمائی۔ ویسے تو حدیث شریف ہے کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہیں، لیکن جو آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا بیٹا یہ سید ہے، یہ مطلقاً فرمایا ہے، اور یہ حدیث پاک بھی جو آپ کو سنائی کہ حسن میری سرداری اور ہیبت کا وارث ہے، تو حضرت امام حسن مجتبیٰ کو اللہ تبارک و تعالی نے سرداری سے نوازا، اور اس سرداری کی جھلک دیکھنا ہو تو آپ کی اولاد امجاد میں بڑے بڑے اولیاء ہوئے۔ سید الاولیاء مخدوم امم حضرت داتا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا قدسہ سرہ العزیز بھی حضرت سرکار سیدنا امام حسن پاک کی اولاد امجاد میں سے ہیں۔ اور پھر دیکھیے غوثیت کبریٰ بھی آپ کی نسل کریم کے اکثر شہزادوں کو عطا ہوئی، اور انہی میں آج بھی غوثیت کبریٰ کا تاج جس ذات بابرکات کے سر پر ہے وہ حضور سید الاسیاد فرد الافراد غوث الاغواث قطب الاقطاب غوث کونین مغیث دارین حضور پر نور سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، اور حضور غوث پاک سرکار امام حسن مجتبیٰ کی اولاد امجاد میں سے ہیں۔ خود فرماتے ہیں ان الحسنی والمخدع مقامی، کہ میں حسنی ہوں اور مخدع میرا مقام ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ قرب قیامت وہ عظیم و جلیل عالی مرتبت ہستی حضور سرکار سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جو تشریف لائیں گے، ان کا نام مبارک محمد ہوگا، والد ماجد کا نام عبداللہ، والدہ ماجدہ کا نام آمینہ، اور وہ کن کی اولاد سے ہوں گے؟ سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ علی جدہ الکریم و علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اولاد امجاد سے۔ تو یہ سرداری ہے جو اللہ جل جلالہ نے حضور پر نور سرکار امام حسن مجتبیٰ کو عطا فرمائی۔ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تربیت، حضور مولا کائنات مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے شہزادوں کی کمال درجہ تربیت کی، اور میں کل بھی عرض گزار ہوا کہ تربیت کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ خاندان اور گھر کے افراد سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ یہاں ہم والدہ ماجدہ دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ، والد اقدس مولا مرتضیٰ کو دیکھتے ہیں تو کیا شان ہے، اور پھر نانا جان اللہ اللہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ تو ان مبارک گودوں میں ان شہزادوں کو بیٹھنے کا، ان کے میٹھے بول سننے کا، اور ان کے دربار سے ملنے والی اصلاح و تربیت کا فیض ان شہزادوں کو عطا ہوا۔ حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے
جس انداز پر اصلاح و تربیت فرمائی اس کا ایک حسین واقعہ سماعت کیجیے۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت امام حسن کریم سے فرمایا، بیٹا تم مجھے واعظ کہہ کر نہ سناؤ گے، جس کو ہم کہتے خطاب کرنا، بیان کرنا۔ تو سرکار امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد اقدس حضور مولا مرتضیٰ سے عرض کیا کہ میں آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے جھجکتا ہوں۔ تو مولا مرتضیٰ مسکرا کے فرمانے لگے کہ میں تم سے اتنے فاصلے پہ چلا جاتا ہوں کہ جہاں سے میں تم کو سن سکوں لیکن تم مجھے دیکھ نہ سکو۔ دیکھیے یہ کتنا پیارا انداز ہے تربیت کا۔ چنانچہ آپ اتنے فاصلے پہ رونق افروز ہوئے اور پھر وہ زبان حق ترجمان کہ چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام، وہ عظیم ذات نے اپنا میٹھا کلام شروع کیا۔ مولا علی سن کر مسکراتے رہے۔ معلوم ہوا کہ ہم محبان مرتضویت کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو تلاوت قرآن، نعت محبوب رحمان، قرآن و حدیث، آیات ان کے ترجمے، احادیث اور احادیث کے ترجمے ہمیں خود اچھے طریقے سے سکھانے چاہیے۔ یہی سچی عقیدت اور محبت کا انداز ہے۔ کل آپ نے سنا کہ حضرت امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول بلا فصل اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب اور تیسرے خلیفہ داماد رسول کریم سرکار سیدنا عثمان غنی ذو النورین اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی عقیدتوں اور محبتوں کے اس گھرانے کے ساتھ جو انداز تھے وہ کل آپ نے سنے۔ اب آپ ایک اور حسین انداز سماعت کیجئے گا، اور یہ عظیم ہستی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حبر الامہ ہے، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، سرکار علیہ السلام سے دعا پا چکے ہیں کہ اے اللہ ابن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما شہزادوں کا بہت زیادہ وقار اور احترام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب شہزادے سواری پر رونق افروز ہوتے تو سیدنا ابن عباس ان کی سواری کی رکاب پکڑ لیتے تھے، اور ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما شہزادوں کی سواری کی جو رکاب ہے اس کو پکڑنے کے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا کہ دونوں شہزادوں میں سے کوئی بھی جب بیت اللہ شریف میں حاضر ہوتے، کعبہ شریف کا طواف کرتے، تو وہاں موجود مسلمان ان پر ان کی بھیڑ ہوتی، ازدحام ہوتا، اور بھاگے بھاگے لوگ ان شہزادوں کی طرف آتے، کوئی ہاتھوں کو بوسہ دیتا، کوئی وجود کو بوسہ دیتا، کوئی آگے بڑھ کے سلام پیش کرتا۔ الحمدللہ آل اسلام میں خاندان رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ہمیشہ سے تعظیم تھی، ہے اور اسلام والوں میں ہمیشہ رہے گی۔ اور اسی طریقہ کے ساتھ سرکار سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا رکاب تھامنا، آل محبت کا حج کے ایام میں شہزادوں پر بھیڑ کرنا، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ماؤں نے بڑے بڑے بچوں کو جنم دیا ہے پر کسی ماں نے حضرت امام حسن جیسے بچے کو جنم نہیں دیا۔ یہ ایسی عظیم اور جلیل ہستی ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے معمولات شریفہ منقول ہے کہ آپ نماز فجر مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں ادا کرتے۔ نماز ادا فرمانے کے بعد آپ مصلی پر رونق افروز ہو جاتے اور سورج بلند ہونے تک ذکر الہی میں مصروف رہتے، اور اسی دوران لوگ آپ کی خدمت میں اہل مدینہ حاضری دیتے، سلام پیش کرتے، اپنے مسائل دینی ہو یا دنیاوی آپ کی خدمت مبارک میں پیش کرتے، آپ سے دعائیں لیتے، آپ سے برکات حاصل کرتے، اور جب سورج بلند ہو جاتا یعنی اشراق چاش کا وقت ہو جاتا تو حضرت امام اقدس رضی اللہ تعالی عنہ چاش کے نوافل ادا کرتے، اور نوافل ادا کرنے کے بعد آپ کا معمول تھا کہ آپ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کے گھروں میں تشریف لے جاتے اور امہات کو سلام کرتے، ان کی خیریت دریافت کرتے۔ امہات المومنین کو بھی شہزادے کی آمد کا شدت سے انتظار رہتا، اور امہات المومنین شہزادے کے لیے تحائف تیار کر کے رکھتی تھیں اکثر کہ حضرت امام حسن پاک نے تشریف لانا ہے تو وہ حضرت امام علی مرتبت کی خدمت میں تحائف جو تھیں وہ دیا کرتی تھیں۔ حضرت امام حسن مجتبی تقوی و طہارت
کا وہ روشن مینار ہیں، آپ متقین کے امام ہیں۔ متقی کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا خوف راسخ ہوتا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے 25 حج کیے، اور اب یہاں مختلف روایات ہیں۔ بعض روایات کے مطابق ان 25 میں سے آپ نے 20 حج مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ کا سفر پیدل کیا، اور اس پیدل سفر میں خدام اور گھوڑے سواریاں ہمراہ ہوتی، لیکن آپ پورے سفر میں اس پہ سوار نہیں ہوتے تھے۔ آپ سے عرض کیا جاتا کہ حضور خدام بھی حاضر ہیں، سواریاں بھی موجود ہیں، لیکن آپ سوار کیوں نہیں ہوتے؟ تو آپ بڑا ہی ایمان افروز جواب ارشاد فرماتے کہ مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میں اللہ کے دربار میں اس حال میں جاؤں کہ میں ایک بار بھی اس کے گھر پیدل نہ چلا ہوں، اس لیے میں بادشاہ کے دربار میں پیدل چل کر حاضری سے مشرف ہوتا ہوں۔ یہی حکمت ہے میرا وہاں پیدل جانے میں۔ اب آپ دیکھیں جناب، ہم بھی حج و عمرہ کرتے ہیں، اب بھی لاکھوں لوگ تیار ہیں۔ کیا اللہ رب العزت کے دربار میں حرم اقدس کا وہ ادب جو یہ ذاتیں ہیں، کیا ان کی مطلب فضائل و مناقب جو ہیں زندگیاں ختم ہو جائیں تو ان کے فضائل و مناقب ختم نہ ہوں؟ اور کہنے دیجئے کہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ حجر اسود کو چومے تو حجر اسود بھی فخر کر اٹھے کہ مجھے ان ہونٹوں نے چوما ہے جن ہونٹوں کو اللہ کے حبیب علیہ السلام بوسہ دیا کرتے تھے۔ ان حضرات، ان نفوس قدسیہ، ان پاک ذاتوں کا حرم اقدس کے بارے میں ادب کا عالم یہ تھا، خوف خدا کا عالم یہ تھا۔ اور آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں، بڑا ہی دکھ ہوتا ہے یہ مناظر دیکھ کر کہ لوگ کعبے کا طواف کرتے ہوئے ہر دوسرے تیسرے آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور اس نے لائیو کوریج شروع کی ہوئی ہے، احرام کی حالت میں ہے، دربار الہی میں حاضر ہے، کعبہ شریف کا قرب ہے۔ اب جہاں ذکر الہی کرنا تھا، جہاں اپنے آپ کو ندامت کے ساتھ اپنے سر کو جھکانا تھا، جہاں رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کے حضور معافیاں طلب کرنا تھا، جو قبولیت کا مقام ہے، وہاں پر لوگوں نے اپنی شو بازیوں کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ فیس بک پہ کور دی جا رہی ہے کہ دیجئے ماں بدولت کعبہ شریف کا طواف جو ہے اس سے کعبے کی زمین کو مشرف فرما رہے ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ خطرناک اور سخت تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ان دنوں میں چند ویڈیوز دیکھی کہ احرام کی حالت میں کعبے کا طواف کرتے ہوئے لوگ سیاسی بیان بازیاں کر رہے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور سید السادات سید سجاد امام زین العابدین علی جدہ الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے احرام باندھا، اور جب بندہ حاجی ہو یا عمرے والا ہو احرام باندھے تو اس کے لیے لازم ہے کہ کم از کم ایک مرتبہ لبیک اللہم لبیک اینڈ تک اتنی آواز سے کہے کہ خود سن لے، اور 3 بار کہنا اس کے لیے سنت ہے۔ اب حضرت سید سجاد حضور امام زین العابدین پاک نے جب احرام باندھا اور لبیک کہا تو چہرہ اقدس کا رنگ زرد ہو گیا، اور آپ خوف کے عالم میں بے ہوش ہو کر فرش پر تشریف لے آئے۔ پھر ہوش آیا، پھر تلبیہ پڑا، اور صرف لبیک تک پہنچے تھے کہ پھر غش کھا کے زمین پہ تشریف لے آئے۔ یہ معاملہ 3 مرتبہ ہوا۔ تو آپ کی خدمت عالی مرتبت میں عرض کیا گیا، اے شہزادہ رسول کریم یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا جب بندہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہے اور اگر اس کی یہ حاضری اللہ کو قبول اور منظور ہے تو اللہ فرماتا ہے بندے میرا فضل و رحمت بھی تیرے لیے موجود ہے اور تیرے لیے سعادتیں ہیں۔ لیکن اگر کسی کا تلبیہ قبول نہیں ہے تو ادھر سے جواب آتا لا لبیک ولا سعدیک، تو میں لبیک کہتا ہی اس خوف، مجھ پر خوف غالب آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں ادھر سے کیا جواب آتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے صدقے آج قبول ہوتے ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے صدقے اعمال نیک قبول ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ ان کی عاجزیوں کا عالم ہے۔ کیا ہم اتنی حدوں سے اب تجاوز کر جائیں گے کہ صحن کعبہ کو سیاست کا اکھاڑا بنا لیں گے، صحن کعبہ کو ذاتی معاملات، لڑائی اور جھگڑوں کا مرکز قرار دے دیں گے، اور اب وہاں سے ایسی ویڈیوز کو جاری کریں گے؟ یہ حرمت کعبہ، بیت اللہ شریف کی جو تعظیم ہے، بیت اللہ شریف کی جو تقدیس ہے، یہ ساری باتیں اس کے خلاف ہیں۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے ذاتی معاملات کے لیے کسی اور فورم کو اختیار کریں، اللہ کے گھر اور روضہ انور کی حرمت و تعظیم کو پامال ہرگز نہ کریں۔ سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ علی جدہ الکریم و علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ ہر رات سونے سے پہلے سورہ کہف کی تلاوت فرماتے تھے۔ یہ آپ کے
روز کے معمولات کا حصہ تھا، اور سورہ کہف لکھی ہوئی ایک تختی پر آپ کے پاس موجود تھی۔ چونکہ آپ نے کثیر نکاح فرمائے، جب بھی باریوں کے دن ہوتے اور آپ اپنی ازواج پاک کے ہاں رونق افروز ہوتے تو وہ تختی جس پر سورہ کہف لکھی ہوتی تھی وہ آپ کے ساتھ ہوتی تھی، اور آپ بستر پہ رونق افروز ہونے سے پہلے جس بھی زوجہ پاک کے ہاں تشریف لے جاتے تھے اس سے قبل روزانہ سورہ کہف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ کریم ابن کریم کی سخاوت، جیسے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ہم نے وہ شعر پڑھا تھا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، سخیوں کے سردار ہیں، تو سخیوں کے سردار کی سخاوت میں سرداری کا ایک حسین واقعہ سماعت کیجئے، جسے ابن کثیر نے البدایہ میں دیگر مورخین کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضور امام کریم نے ایک مرتبہ گزر فرما رہے تھے تو آپ نے ایک سیاہ فام غلام کو دیکھا جو ایک باغ کے اندر ملازمت کر رہا تھا، باغ کے معاملات کی دیکھ ریکھ کر رہا تھا۔ غالباً اس کے دوپہر کے کھانے کا وقت تھا۔ اس نے اپنا وہ کپڑا کھولا جس میں روٹی سالن تھا اور وہ کھول کر اسے کھا رہا تھا، اور اس کے سامنے ایک کتا بیٹھا تھا۔ اس سیاہ فام غلام کا عمل یہ تھا کہ وہ ایک لقمہ خود کھاتا اور ایک لقمہ کتے کے منہ میں ڈال دیتا۔ حضور پر نور سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ علی جدہ الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس منظر کو دیکھ رہے تھے، اور جب وہ 2 روٹیاں اسی طرح تقسیم کر چکا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ کیا یہ کتا تم نے رکھا ہوا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ تو فرمایا کہ کیا یہ پہلے بھی تمہارے پاس ہوتا ہے، یا کیا لنک ہے کہ تم ایک لقمہ خود کھاتے ہو اور اس کو کھلاتے ہو؟ عرض کیا حضور والا، محسوس ہوتا ہے کہ یہ سخت بھوک میں مبتلا تھا اور کئی جگہوں پر کھانے کی تلاش میں گیا ہوگا اور کہیں نہیں ملا، اور جب میں نے اناج کھولا ہے، سالن کھولا ہے تو اس کی بو پا کر یہ میرے سامنے بیٹھ گیا، تو مجھے اس بات سے حیا آئی کہ ایک بھوکا جانور میرے سامنے آ کر بیٹھے اور میں خود کھاؤں اور اس کو نہ دوں، اس لیے میں ایک نوالا خود کھاتا رہا اور ایک اس کو کھلاتا رہا۔ سرکار اب سخیوں کے بادشاہ کے سامنے ایک سیاہ فام کی سخاوت چل رہی ہے، تو سید الاسخیاء سرکار امام حسن مجتبیٰ علی جدہ الکریم علیہ السلام کا دریائے سخاوت اوج پر ہوا، اور فما تم یہی میرا انتظار کرنا، اور آپ سیدھے اس کے مالک کے پاس تشریف لے گئے اور اس کو بھی خریدا اور اس کے باغ کو بھی خریدا، اور خرید کر واپس تشریف لائے، اور واپس تشریف لا کر آپ نے اسے فرمایا کہ میں نے تمہیں خرید لیا اور میں تمہیں اللہ کی راہ میں آزاد کرتا ہوں۔ یہی اس گھرانے کی شان ہے کہ جو کوئی یہاں غلام ہونا یہ اس کو آزادیوں کی دولت عطا کر دیتے ہیں۔ میں نے تمہیں خرید لیا اور میں تمہیں اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں، اور یہ باغ اب تمہارا ملازمت کا ٹھکانہ نہیں ہے، بلکہ یہ باغ بھی میں تیری ملکیت میں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اس غلام نے حضرت کریم ابن کریم کی یہ سخاوت دیکھ کر آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے آقا، میں نے وہ باغ اسے دے دیا جس کی خاطر آپ نے وہ باغ مجھے دیا ہے۔ یعنی اس غلام نے پھر یہ کہا کہ میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ تو یہ سخاوت ہے سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ علی جدہ الکریم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ حضور سرکار سیدنا ابو جعفر حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک شخص ضرورت مند تھا، غالباً اسے روپے پیسے کی ضرورت تھی، وہ مقروض تھا، تو وہ حضور کریم ابن کریم سرکار سید الشہداء امام حسین علی جدہ الکریم وعلیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور آپ سے اس نے اپنے سلسلے میں مدد طلب کی، لیکن اس نے دیکھا کہ حضرت امام حسین اعتکاف کی حالت میں ہیں، تو آپ نے اپنے اعتکاف میں بیٹھنے کا عذر اس پہ ظاہر فرمایا کہ میں اس وقت معتکف ہوں اور تمہارے باہر کے معاملات کی پریشانی میں کیا مدد کر سکتا ہوں۔ چنانچہ وہ وہاں سے اٹھا اور سید الاسخیاء سرکار امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جناب میں پیش ہوا، اور وہاں جا کر اس نے آپ کی خدمت میں بھی اپنی عرضی کو پیش کیا، تو سیدنا امام حسن پاک نے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا، اور ضرورت کو پورا کرنے کے بعد فرمایا اپنے بھائی کی
ضرورت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر پورا کرنا مجھے 1 مہینے کے اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ غور کیا آپ نے کہ یہ حضرات مخلوق خدا پر آسانیوں کے لیے، ان پر رعایتیں کرنے کے لیے ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے کس قدر کوششیں کیا کرتے تھے۔ سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ علی جدہ الکریم و علیہ الصلاۃ والتسلیم، آپ کے ارشادات اینڈ پر میں کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اسے غور کے ساتھ سماعت فرما لیجئے۔ حضرت امام حسن پاک نے ایک دن فرمایا کہ میں اپنے لوگوں کو اپنے ایک بھائی کے متعلق اطلاع دیتا ہوں جس کی میری نگاہ میں بڑی قدر تھی۔ اب آپ کس کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ بات تو پوشیدہ رہی، لیکن آپ نے اپنی اس کے ساتھ محبت کی وجہ کو بیان کیا، تو ہم غلامان و محبان امام حسن کو حضرت امام حسن کی بارگاہ میں قبولیت چاہیے اور ان کی نگاہ و رضا چاہیے۔ تو یہ باتیں سن لیجئے کہ جس کی وجہ سے آپ اس بندے کا تذکرہ اپنے محبوں کی بزم میں فرما رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ عظیم بات کہ جس نے اس کی عظمت میری نگاہ کے اندر بڑھا دی، وہ عظیم بات یہ تھی کہ دنیا اس کی نظر میں ہیج تھی۔ وہ دنیا کو کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ دنیا کا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے تھے نا کہ بعض آخرت کے بیٹے ہوتے ہیں اور بعض دنیا کے بیٹے ہوتے ہیں، تم دنیا کے بیٹے نہ بنو، آخرت کے بیٹے بنو۔ تو فرمایا کہ میری نظر میں جو اس کی اہمیت بڑی ہے، اس کی وجہ یہ کہ اس کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ اپنے پیٹ کی حکومت کا باغی تھا۔ پیٹ آپ نے حلال کھائیں کے عنوان سے تقریباً 4 حصے سماعت کیے ہیں، تو پیٹ جو ہے یہ تقاضا کرتا رہتا ہے کہ اس کو بھرو، اور اب اگر آگے سے حلال ذریعے سے چیز نہ ہو تو پھر یہ پیٹ تو پھر جو چیز بھی آئے یہ تو اس کو روکتا نہیں ہے۔ تو وہ اپنے پیٹ کی حکومت کا باغی تھا، اور جو چیز نہ پاتا اس کی خواہش نہ کرتا، اور جب پا لیتا تو زیادہ کی خواہش نہ کرتا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو لمبی لمبی امیدوں کے پیچھے بھاگنے میں لگا دیا ہو کہ وہ ڈیمانڈ پر ڈیمانڈ، تقاضے پر تقاضے، ضرورت پہ ضرورت پیدا کرتا رہے اور پھر اس کو پورا کرنے کے لیے اسی دھن میں لگا رہے۔ تو فرمایا پھر اس کو کچھ مل جاتا تو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قناعت کی اختیار کرنا، اور مزید پانے کی وہ خواہش نہیں کرتا تھا۔ اور مزید فرمایا کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حکومت کا بھی باغی تھا۔ مراد یہ کہ وہ زنا و بدکاری سے دور تھا، اور اس کی عقل اور رائے اسے اس سے نہ ہٹاتی، اور وہ اپنی جہالت کی حکومت کا بھی باغی تھا، اور وہ فائدہ بخش یقین پر ہاتھ پھیلاتا اور نیکی کے لیے ہی پاؤں اٹھاتا۔ یعنی کہ اس کے ہاتھ بھی استعمال ہوئے تو رضائے مولا میں، اور اگر وہ چل کر بھی کہیں گیا ہے تو برائی کے ٹھکانے اور مقام پر نہیں گیا، بلکہ وہ چل کر گیا ہے تو خیر کی جگہ پر گیا ہے۔ اور نہ وہ ناراض ہوتا اور نہ ضد ہوتا، اور جب وہ صاحبان علم کے ساتھ بیٹھتا تو وہ بولنے سے زیادہ سننے کا مشتاق ہوتا۔ دیکھیے، جب بھی کبھی کوئی صاحب علم صحیح العقیدہ مل جائیں تو ان کی صحبت کو غنیمت جانا جائے، اپنی سنانے کی بجائے ان کی سنی جائے۔ ہاں، اپنے مسائل دریافت کرنا ہو تو یہ بہتر موقع ہوتا ہے کہ کوئی ماہر عالم دین اس کی صحبت نصیب ہو جائے تو اس سے اپنے مسائل شرعیہ کا حل جو ہے وہ لیا جائے اور اپنے معاملات اس کے سامنے کیے جائیں۔ اور جب وہ بولنے سے مغلوب ہو جاتا تو خاموشی سے مغلوب نہ ہوتا، اور وہ عمر کا زیادہ حصہ روزہ دار رہا۔ اور یہی بات مولا مرتضیٰ فرماتے تھے کہ علی کو گرمیوں کے روزے بڑے پسند ہیں، اور سرکار امام زین العابدین فرماتے تھے ہم محبان اہل بیت کی نشانی یہ ہے کہ ان کے ہونٹ خشک رہتے ہیں، یعنی اکثر وہ روزے سے رہتے ہیں۔ اور یہی بات مرشد فرماتے امام حسن کے بیٹے، ہمارے پیر پیروں کے پیر روشن ضمیر غوث اعظم، رجالی فی حواجرہم صیام وفی ظلم اللیالی کالآلی، جو میرے ہیں، رجالی جو میرے بندے ہیں، جڑے ساڈے نے،
فرمایا کہ وہ دن کو روزے سے ہوتے ہیں اور رات ان کی اللہ کی بارگاہ میں قیام اور حالت سجدہ میں بسر ہوتی ہیں۔ جب وہ بات کرتا تو بولنے والوں کی مذمت کرتا اور کسی دعوے دار میں حصہ نہ بنتا اور نہ کسی جھگڑے میں شامل ہوتا اور نہ ہی جھگڑے کی کوئی حجت پیش کرتا، حتیٰ کہ وہ قاضی کو وہ بات کہتے دیکھتا جو وہ نہ کرتا اور وہ کرتے دیکھتا جو وہ نہ کہتا، اور وہ اپنے بھائیوں سے غافل نہ رہتا اور ان کو چھوڑ کر اپنے لیے کسی چیز کو مخصوص نہ کرتا۔ حدیث میں فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے، اور وہ کسی شخص کی ایسے کام میں عزت نہ کرتا جس کی مثل میں عذر پیش ہو سکتا ہو، یعنی برے کام میں وہ کسی کا معاون و مددگار نہیں تھا۔ جب اس کے سامنے دو کام ہوتے اور اسے پتہ نہ چلتا کہ ان دونوں میں سے حق کے زیادہ قریب کون سا ہے، تو وہ ان دونوں کے بارے میں غور و فکر کرتا تاکہ ان میں سے اس کی خواہش کے زیادہ قریب کون سا ہے تو وہ اس کی مخالفت کرتا۔ اس روایت کو ابن کثیر نے لکھا، اسی روایت کو خطیب بغدادی نے نقل کیا اور اسی کو امام ابن عساکر نے بھی نقل کیا ہے۔ گرامی قدر حضرات، حضور مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک مرتبہ سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جہالت سے سخت تر فقر کوئی نہیں اور عقل سے بہتر کوئی مال نہیں، اور تکبر سے زیادہ وحشت ناک تنہائی کوئی نہیں، اور مشاورت سے بڑھ کر کوئی قابل اعتماد مدد نہیں۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ اپنے معاملات میں اپنے مخلص دوستوں کے ساتھ مشورہ کر لیا جائے، اور منقول ہے کہ مشورہ کرنے والا کبھی بھی یا اکثر وہ پچھتاوے کا شکار نہیں ہوتا۔ مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ مشاورت سے بڑھ کر کوئی قابل اعتماد مدد نہیں، اور تدبیر کی طرح کوئی عقل نہیں، اور حسن اخلاق سا کوئی حسب نہیں، اور رکنے جیسا یعنی اپنے آپ کو ہر اس کام سے روک لینا جو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، رکنے جیسا تقوی کوئی نہیں ہے، اور تفکر جیسی عبادت کوئی نہیں ہے۔ امام غزالی رحمت نے لکھا ہے کہ دین کے اور آخرت کے معاملے میں ایک گھڑی غور و خوض کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے، اور حیا جیسا کوئی ایمان نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حیا مومن کا زیور ہے، اور حیا ہی کی اس دور میں سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور ایمان کی چوٹی صبر ہے، اور بات کی آفت جھوٹ ہے۔ جو گفتگو بندے کو نقصان دیتی ہے اس میں ایک چیز جھوٹ بھی ہے، اور یہ آپ حلال کھائیں کے عنوان سے جو ہم نے بات کی اس میں جھوٹ، اور وہ بھی لین دین کے معاملے میں جھوٹ کی مذمت پر احادیث آپ کے گوش گزار کی جا چکی ہیں۔ اور علم کی آفت نسیان ہے، یعنی علم کو بھول جانا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو حفظ قرآن کرتے ہیں لیکن اس پہ توجہ نہیں کرتے، بلکہ بالکل ہی اگنور کر دیتے ہیں اور پھر قرآن کو بھلا دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی آفت ہے۔ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کے حفظ قرآن کی تحفظ و حفاظت کا اہتمام رکھا کریں، اور حافظان قرآن کو بھی چاہیے کہ اللہ نے آپ کو دولت دی، اب اس کی حفاظت کریں، اس کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اور حلم کی آفت بد اخلاقی ہے، اور عبادت کی آفت سستی ہے۔ دیکھیں رمضان شریف آ گیا، 15 رمضان شریف، اور خود غور کر لیجئے کہ ہمارے یہ 15 دن کیسے گزرے ہیں۔ کیا معمول سے کچھ عبادت، ذکر اذکار، یاد الہی میں کوئی اضافہ ہوا ہے؟ یہ سب سے بڑی آفت ہے۔ مولا مرتضیٰ امام حسن پاک کو فرما رہے ہیں کہ عبادت کی آفت سستی ہے، اور شرافت کی آفت ڈینگ مارنا، شوخی کرنا، شیخی بھگارنا، اور یہ شوخی و شیخی بگارنے نے بھی ہمارے معاشرے کو تباہی کے دانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ لوگ موبائلوں کے معاملے میں، لباس اور گاڑیوں اور گھڑیوں کے معاملے میں شوخی کی پوزیشن میں ہیں، ایک دوسرے سے اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے چکر میں ہیں، اور اس معاملے میں حلال حرام کے فاصلے مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ شرافت کے لیے آفت جو ہے وہ شیخی مارنا ہے، اور شجاعت کی آفت نافرمانی ہے، اور سخاوت کی آفت احسان جتانا ہے،
اور یہ ہم پہلے بھی حدیث ذکر کر چکے ہیں کہ احسان جتانے والا وہ جو جن لوگوں کو اللہ پاک نہ فرمائے گا اور ان سے بات نہ کرے گا، ان میں سے ایک احسان جتانے والا ہے۔ اور خوبصورتی کی آفت تکبر ہے، اور محبت کی آفت فخر ہے۔ پھر مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضور سرکار سیدنا امام حسن مجتبی علی جدہ الکریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، اے میرے بیٹے، جس شخص کو تو ہمیشہ دیکھتا ہے اسے حقیر نہ سمجھ، اگر وہ تجھ سے بڑا ہے تو باپ کی مثل سمجھ، اگر وہ تیرے جیسا ہے تو پھر یعنی عمر میں تو وہ تیرا بھائی ہے، اور اگر وہ عمر میں تجھ سے چھوٹا ہے تو اسے اپنا بیٹا خیال کر۔ کہ یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے شہزادے کو ارشاد فرمائی۔ اور علماء کرام رحمہم اللہ علیہم بیان فرماتے ہیں کہ ان باتوں کو اگر بندہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو اس کی زندگی قابل رشک ہو جائے، اور میں اپنے لفظوں میں کہوں گا کہ اس کی زندگی حضرت مولانا روم کے اس شعر کے مصداق ہو جائے کہ زندگی آمد برائے بندگی۔ تو وہ اگر آفت والی چیزوں میں آئے گا تو زندگی بے بندگی شرمندگی والے کھاتے میں چلا جائے گا۔ حضور پر نور سرکار سیدنا امام حسن مجتبی علی جدہ الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ کی انگوٹھی پر یہ عبارت کندہ تھی، اس کو ابن کثیر نے نقل کیا، وہ بھی سماعت کر لیجئے کہ وہ کیا لکھا تھا۔ تو جس قدر تقوی اختیار کر سکتا ہے اسے اپنے نفس کے لیے آگے بھیج، پرہیزگاری اختیار کر کے نیکیوں کا ذخیرہ جہاں پیش ہونا ہے اپنے جانے سے پہلے وہاں یہ ذخیرہ جمع کر لے۔ اے جوان، موت بلا شک و شبہ تیرے پاس آنے والی ہے۔ یہ عبارت امام حسن کریم رضی اللہ تعالی عنہ کی انگوٹھی پر کندہ تھی۔ اے جوان، موت بے شک اور بلا شبہ تیرے پاس آنے والی ہے، تو خوش ہو گیا ہے، گویا تو قبرستان اور بوسیدگی میں اپنے دلی احباب کو نہیں دیکھتا، تو اس زندگی میں ہی اور جس پوزیشن میں ہے تو اسی کو خوشی اور حرف آخر سمجھ رہا ہے۔ تو نے اپنے جگری یاروں کو نہیں دیکھا کہ قبروں نے ان کا حال کیا کر دیا، اور کس طرح ان کی لاشیں بوسیدہ ہو گئیں، اور کس طرح وہ اپنے اعمال اور جو وہ کر کے گئے ہیں اس کی سزا کو بھگت رہے ہیں۔ تو یہ سرکار سیدنا امام حسن مجتبی علی جدہ الکریم و علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مبارک انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا۔ 15 رمضان کے حوالے سے میں آخر کے اندر مختصر تذکرہ ایک اور ذات پاک کا بھی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ذات بابرکات حضرت سرکار سیدہ طیبہ طاہرہ سیداتنا طاہرہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ یہ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق کے صاحبزادے حضرت امام اسحاق کی زوجہ پاک ہیں، یعنی ان کی بہو ہیں، اور یہ سرکار سیدہ مخدومہ سیداتنا طاہرہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پر نور سرکار سیدنا امام حسن مجتبی کی پڑپوتی ہیں۔ لاکھوں شافعیوں کے امام حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے دینی علوم میں استفادہ کیا، یعنی شاگردی کا شرف پایا۔ یہ اس قدر عالمہ اور فاضلہ تھیں۔ ابن کثیر نے البدایہ کے اندر لکھا ہے کہ سرکار سیداتنا طاہرہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت مالدار تھیں۔ آپ اپنا مال مصر کے اندر جو کوڑ میں مبتلا لوگ ہوتے تھے، جو لنجے معذور اور اپاہج ہوتے تھے، اور جو فقر اور مفلسی کے اندر مبتلا ہوتے تھے، آپ یہ مال ان پر خرچ کیا کرتی تھی۔ پڑپوتی کن کی ہیں؟ وہی سید الاسقیاء امام حسن مجتبی کی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضہ۔ تو حضرت سرکار سیداتنا طاہرہ نفیسہ کا وصال مبارک بھی ایک قول کے مطابق 15 رمضان شریف کو ہوا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار ہوتے تھے تو اپنے شاگردوں کو حضرت سیداتنا کے خدمت میں بھیجا کرتے تھے کہ وہ دعا فرمائے۔ جب شاگرد ان کے دروازے پر حاضر ہوتے اور عرض کرتے کہ حضرت امام شافعی نے بھیجا ہے آپ دعا کریں، وہ دعا فرماتی۔ شاگرد واپس آتے تو امام شافعی کو جب چھوڑ کر گئے ہوتے تھے تو ایسا ہی تھا کہ جیسے جان لبوں پر ہو، لیکن جب وہ ہاتھ اٹھا دیتی اور واپس آ کے شاگرد دیکھتے امام شافعی بالکل روبہ صحت ہو چکے ہوتے تھے اور بالکل اچھی پوزیشن میں بیٹھے ہوتے تھے۔ اور جب ان کی زندگی کے آخری ایام آئے
پھر امام شافعی مرض میں مبتلا ہوئے تو حضرت امام شافعی نے پھر کہا دیکھیے کہ آپ ہمارے ان ائمہ کا، اولیاء کا، صلحاء کا، ان پاکان امت کا رسول اللہ علیہ السلام کے خانوادے سے کس قدر گہرا قلبی لگاؤ تھا۔ ہمیشہ یہ گھرانہ حضور کا مرکز عقیدت رہا ہے اہل ایمان کا۔ تو امام شافعی ان کی خدمت میں بھیجتے، تو جب آخر بار ایسا ہوا تو حضرت مخدومہ نے جو فرمایا اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ اب اللہ اسے اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، تو اللہ کو پسند ہے کہ شافعی اس کے پاس چلا جائے۔ تو شاگردوں نے آگے دیکھا تو حضرت امام شافعی اسی مرض میں لیٹے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ تو کہا انہوں نے اب یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ملنا پسند کرتا ہے۔ تو حضرت امام شافعی نے کوئی ہائے وائے نہیں کی، کوئی پریشانی نہیں، یہ تو تیار لوگ ہوتے ہیں۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پھر غسل کفن کی تیاریاں کرو۔ اگر انہوں نے دعا نہیں فرمائی اور یہ اشارہ دے دیا تو بس پھر ہمارا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کو حضرت سیداتنا طاہرہ نفیسہ حضور پر نور امام حسن مجتبیٰ کی پڑپوتی پاک جو حضرت امام جعفر الصادق کی بہو ہیں ان کے گھر لے جانا۔ اور یہ بھی ہسٹری کا ایک عظیم اور شاندار اور عجیب واقعہ رونما ہوا کہ حضرت امام شافعی کی وصیت کو پورا کیا گیا اور ان کے جنازہ پاک کو مخدومہ سیداتنا طاہرہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہ لے جایا گیا، اور انہوں نے بھی حضرت امام شافعی کے لیے دعائے رحمت کی، اور الفاظ یہ ہیں کہ انہوں نے بھی جنازہ پڑھا، تو اس سے مراد کہ ان کے لیے خاص دعا فرمائی، اور وہ دعا امام شافعی وہی دعا لینا چاہتے تھے۔ یعنی ان حضرات کو اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں ہے، رسول اللہ کی نسبتوں اور پاکان امت کی دعاؤں کا جو حصہ ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کا تذکرہ چل رہا ہے تو امام ابو نعیم اصفہانی نے دلائل النبوہ حلیۃ الاولیاء کے اندر لکھا ہے۔ دلائل النبوہ بھی امام ابو نعیم ہی کی کتاب ہے، لیکن یہ بات ان کی حلیۃ الاولیاء میں ہے کہ سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر الطیار، یہ حضرات، ان کی بھی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کی سخاوت بھی بڑی معروف تھی، تو یہ حضرات اصحاب صفہ کے پاس بیٹھتے تھے، اور حضرت امام حسن پسند فرماتے تھے اصحاب صفہ کے پاس بیٹھنے کو، اور ان کی بزرگی ان کی نگاہوں کے سامنے تھی، اور وہ ان کی صحبت کو برکت کا سبب جانا کرتے تھے۔ تو یہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اسی کے بعد امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم صالحین سے ایک دوسرے کے لیے دعائیں لیا کرتے تھے۔ تو حضرت سیدتنا طاہرہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شریف میں ایک اعتراض و سوال کے جواب میں یہ بات ذکر کی ہے کہ حضور پر نور علیہ السلام کسی کے خواب میں رونق افروز ہوئے اور فرمایا تمہیں کوئی حاجت و ضرورت ہو تو سیداتنا طاہرہ نفیسہ کے نام کی منت، نیاز و فاتحہ کی منت مانگ، چاہے ایک پیسے کی کیوں نہ ہو۔ اور ابن کثیر بھی اس بات کی اقراری ہے کہ اہل مصر جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے جو شوہر تھے انہوں نے ارادہ کیا کہ ان کو مدینہ شریف لے جایا جائے، ان کے وجود کو، تو اہل مصر نے کہا کہ آپ ہمیں ان کی برکات سے محروم نہ کریں، چنانچہ اسی گھر کے اندر آپ کا مزار شریف بنایا گیا جہاں آپ کا وصال مبارک ہوا تھا۔ اور محدثین لکھتے ہیں کہ سیداتنا مخدومہ طاہرہ نفیسہ کا مزار پر انوار دعاؤں کی قبولیت کا مرکز ہے، اور اہل عرب میں یہ مروج ہے کہ جب کوئی حاجت، ضرورت، مسئلہ، پریشانی، دقت ہو تو وہ منت مانگتے ہیں کہ الہی ہمارا یہ کام ہو جائے، تو ہم نیاز فاتحہ کریں گے حضرت سیداتنا طاہرہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا جو امام حسن مجتبیٰ کی پڑپوتی ہیں، ان کی خدمت میں ہدیہ ایصال ثواب کرنے کے لیے۔ اور مرجع خلائق ہے ان کا مزار گہربار، اور بلکہ ان کی ذات کے بارے میں آل مصر اور عرب کے مسلمانوں کے یہ نظریات تھے، اور الحمدللہ یہ نظریات درست ہیں اور ہم ان نظریات کے قائل ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ حضرت سیداتنا طاہرہ نفیسہ کی نگاہ ہو جائے تو پھانسی گھاٹ کا بندہ موت کے چنگل سے چھٹ سکتا ہے، مشکلات میں گھرا ہوا نجات پا سکتا ہے، پابند سلاسل آزادی کے جہاں میں پہنچ سکتا ہے۔ اور کوئی شک نہیں کہ اللہ والوں کے قرب، صحبت اور ان کی برکات سے یہ چیزیں بندوں کو عطا ہوتی ہیں۔ تو 15 رمضان یوم ولادت بھی امام حسن مجتبیٰ کا، اور 15 رمضان امام حسن کریم کی پڑپوتی حضور مخدومہ سیداتنا سرکار طاہرہ نفیسہ
رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ اللہ ان کے صدقے ہمیں دنیا اور آخرت کی برکات عطا فرمائے، اور ان کے وسیلے کی برکات ہمیں دنیا اور آخرت میں ہمارے دامن گیر رہیں۔ جناب عمیر علی صاحب ہیں، عمران جویہ صاحب ہیں، احمد شیخ صاحب ہیں، اور وقاص علی صاحب ہیں، حافظ مہران صاحب ہیں جی، اور محمد یاسین صاحب ہیں۔ سلام آئے ہیں جناب سب کے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محمد بلاول صاحب ہیں جناب۔ اچھا، ڈاکٹر عبد الکریم صاحب گڑھ سے، ماشاءاللہ آج تو علی پور چٹھے والے بھی نظر آ رہے ہیں، ابرار حسین صاحب، اور یوسف قادری صاحب ماشاءاللہ ساہیوال سے، خوش آمدید۔ بندہ عبد القادر حضور دادا صاحب کے شہر میں ہوتے ہیں جی، مرحبا۔ عدنان جویہ صاحب ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید۔ ماشاءاللہ محمد فاروق خان صاحب پشاور سے ہیں، سلام لکھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور لکھا ہے انہوں نے کہ آج ہماری مسجد میں ختم ہوا ہے قرآن پاک کا، اور آپ کے لیے بہت دعا کی ہے ان کے قاری صاحب نے پشاور والی مسجد میں، تو اللہ تعالیٰ امام صاحب پہ بھی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا کہ آپ اور میں محتاج دعا ہوں، اسی طرح دعاؤں سے نوازتے رہیں۔ ماشاءاللہ حاجی انصر قادری صاحب جی میرپور آزاد کشمیر سے، کشمیر والوں کو بھی مرحبا۔ محمد بلال رضا صاحب ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید۔ آصف اتاری صاحب جو ہیں ملتان شریف سے، مدینۃ الاولیاء سے، جناب کو بھی خوش آمدید۔ شیخ طاہر محمود صاحب ہیں، سلام آیا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ارسلان قادری رضوی صاحب ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید۔ محمد ذیشان سعید صاحب ہیں، مرحبا۔ نواب راجپوت صاحب ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید۔ جی علی ارائیں صاحب نے سلام لکھا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور سوال لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کپڑے کا کاروبار کرتا ہے اور اس کو سوٹ آیا 1500 کا، وہ گاہک کو یہ کہے کہ سوٹ مجھے 2000 کا آیا، میں آپ کو 2000 کا دے سکتا ہوں، کہ اس طرح کرو؟ تو سیدھی سی بات ہے کہ 1500 کا آیا ہے اور وہ دکاندار کہہ رہا ہے کہ مجھے 2000 کا آیا، تو یہ جھوٹ ہے۔ تو جھوٹ والا مال جو ہے اس میں برکت کہاں سے آئے گی؟ لہٰذا ایسا نہیں ہے، تو آپ سیدھا وہ ان سے کہیں کہ میں 2000 ہی کا آپ کو دوں گا، اور یہ اپنی قیمت خرید غلط بتانا یہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ اور دھوکہ دونوں ہی ناجائز ہیں۔ ماشاءاللہ مولانا غلام مرتضیٰ رضوی صاحب ہمارے برادر طریقت معروف ثنا خان، جناب کو بھی خوش آمدید۔ رانا محمد کاشف عارف صاحب ہیں، جناب کو بھی مرحبا۔ غلام مصطفی صاحب، جناب کو بھی خوش آمدید۔ ماشاءاللہ قلعہ دیدار مصطفیٰ سے، گوجرانوالا کے پاس، قلعہ دیدار مصطفیٰ والوں کو بھی ویلکم ہے جی، خوش آمدید ہے۔ محمد اکرم سعیدی صاحب جناب فیصل آباد سے، ہمارے دادا مرشد محدث اعظم کے شہر سے، سلام آیا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ ملتان والے کہہ رہے ہیں کہ ہماری معلومات میں اضافہ فرمایا، طاہرہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بالکل، خانوادہ رسول پاک علیہ السلام کے بہت سارے شہزادے خاندان امام حسن سے ایسے ہیں کہ جن کے تذکرے مطلب کہ پتہ نہیں کیوں پوشیدہ رکھے گئے، اور انشاءاللہ عز و جل اصل میں مشاغل بہت سارے ہوتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ یہ پون گھنٹے سے گھنٹے تک کا جو سلسلہ ہوتا ہے، اس میں آپ خود ہی جانتے ہیں کہ ہم کو شعر و شاعری سے تو کام نہیں لیتے، کوشش ہوتی ہے کہ مستند مواد آپ تک رکھا جائے، تو اس کے لیے ایک بڑی تگڑی سٹڈی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم وقت کے ساتھ ساتھ ان پاکوں کے تذکرے کرتے رہیں گے اور برکت پاتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بندہ عبد القادر دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، خیر برکت دے دنیا اور آخرت کی۔
جناب خادم حسین عاقب صاحب نے اسلام لکھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور مجھے دعاؤں سے نوازا ہے اور اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آج جو حضرت امام پاک کا اور حضور سیدہ طیبہ طاہرہ سیداتنا طاہرہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک ہوا، اللہ ان کی برکت سے آپ کے والدین کی مغفرت فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ محمد ثقلین رضا قادری صاحب جناب کو بھی خوش آمدید۔ محمد میاں خان سلطانی کمالیہ والوں کو بھی خوش آمدید۔ جناب محمد اکرم سعیدی صاحب کا سوال آیا، کسی نے عشاء کی نماز جماعت سے نہ پڑھی ہو تو وتر جماعت سے پڑھ سکتا ہے؟ جی بالکل، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی وتر جماعت سے پڑھ لے، عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی وتر بھی جماعت سے نہ پڑھے، ایک عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی اور وتر جماعت سے پڑھ لیے تو وتر ہو گئے۔ مولانا سکرین رضا صاحب نے اسلام لکھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ ہر روز کی طرح آج بھی گڑھ فتح شاہ میں یہ سلسلہ علم و ادب اجتماعی طور پہ دیکھا جا رہا ہے، سب نے سلام بھیجا ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے اور برکتیں عطا فرمائے، اور آپ جو وقت نکال کر اس کار خیر میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ پشاور والوں نے پوچھا ہے کہ کل کا عنوان کیا ہے؟ کل چونکہ 16 رمضان المبارک اور 17ویں شب ہوگی، اور 17 رمضان المبارک ام المومنین مخدومت المسلمین محبوب رب العالمین سرکار سیدتنا صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما کا یوم وصال ہے، تو کل ہم انشاءاللہ مومنوں کی اس عظیم ماں کے تذکرے کی برکت پائیں گے کہ جن کی عظمت اور جن کی پاکیزگی کی گواہی پہ اللہ نے سورہ نور کو نازل فرمایا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے دارالعلوم غوثیہ رضویہ رشد الایمان ڈچکوٹ کے سرپرست ہیں ڈاکٹر محمد رفیق صاحب، سلام آیا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی دنیا اور آخرت کی برکات عطا فرمائے۔ نواب راجپوت صاحب کا سلام اور دعا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خوش رکھے، برکت عطا فرمائے۔ محمد شکیل صاحب جناب کا سلام آیا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم دنیا اور آخرت کی برکات عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل کل ہم پھر 10:15 بجے سرکار سیداتنا ام المومنین کے ذکر پاک کے پھول لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ اچھا ماشاءاللہ غلام یاسین صاحب نے لکھا ہے کہ یہ سرگودا میں اس وقت اس سلسلے کو غالباً مل کر دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں دے۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ الہی ہماری حاضری قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیک کاموں کی توفیق دے، برے کاموں سے محفوظ رکھ، ہمارے مشائخ کرام کے درجات بلند فرما۔ الہی سیداتنا طاہرہ نفیسہ کا صدقہ ہمارے ماں باپ پہ رحمت فرما، ہمارے ماں باپ پہ کرم فرما، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، تمام مسلمان مردوں تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما۔ حضرت سرکار سیداتنا طاہرہ نفیسہ جو شہزادی ہیں سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی اولاد امجاد میں سے، ان کا واسطہ بیماروں کو شفا دے دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے، خصوصاً بیٹیوں والوں کی خیر فرما، جو ماں باپ اپنے بیٹیوں کے رشتے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، سیداتنا طاہرہ پاک کے صدقے میں سب کی مدد فرما، مسلم گھرانوں کی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ الہی ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے، بگڑے بخش سوار دے مولا۔ الہی ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، سرکار امام حسن مجتبیٰ کی ولادت کی خیرات ہمیں عطا فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے، بری موت اور کفر و بدعقیدگی کی موت سے محفوظ رکھ، عالم اسلام کی خیر فرما۔ فلسطین پہ پھر یہودی گنڈے حملہ آور ہیں، الہی مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کو آباد کرنے والوں کو آباد کر، ان پہ ظلم کرنے والوں کے ظلم کو زمین بوس کر دے، مظلوم مہجور مجبور مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین،
الہی اپنے حبیب کا صدقہ ہمارے وطن پاکستان پہ کرم فرما، اسے استحکام عطا فرما، نظام مصطفیٰ کا حسن عطا فرما۔ جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا تو سب کی حاجات کو جانتا ہے، تو ہی حاجات کو پورا فرمانے والا ہے۔ سرکار امام حسن پاک کے صدقے اور سرکار سیدہ طاہرہ نفیسہ کے صدقے سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، سب کی مرادوں کو پورا کر دے، دعاؤں کو قبول فرما۔ ہم سب تیرے کرم کے محتاج ہیں، ہمارے حالوں پہ کرم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔